حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو طویل عرصے سے چل رہا ہے اور الحمدللہ عز و جل ٹریڈ، انڈسٹری، کامرس، پروفیشنز کو، نوکریوں کو، پیشوں کو، صنعت کو، تجارت کو، حرفت کو ایکسٹینسولی، ایکسکلوسیولی کور کیا کرتا ہے، بطور خاص شرعی رہنمائی فراہم کیا کرتا ہے۔ احکام تجارت اگلا ایپیسوڈ لیے آپ کی خدمت میں پھر بذریعہ مدنی چینل حاضر ہے، اور باتیں تو دونوں ہی جو ہے نا نفع سے خالی نہیں ہے۔ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کرنے سے پہلے اس کے بارے میں حتی الامکان جتنی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے جب کر چک کر وہ کام شروع کیا جاتا ہے تو غلطیوں کا جو ریٹ ہے یہ کافی کم ہو جایا کرتا ہے۔ اور بالفرض اگر کوئی کام کر لیا ہے، چلتا کام ہے، چلتی گاڑی ہی میں آپ سوار ہیں، اور اب اگر آپ کو کوئی چیز تنگ کر رہی ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، اور اب آپ اس سچویشن کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں اس وقت بھی بر وقت مسئلے کا حل تلاش کر لینا، معلومات حاصل کر لینا، یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ احکام تجارت پیش آمدہ مسائل جو ہوتے ہیں، آپ کسی ڈیل کرنے لگے ہیں، کوئی سودا کرنے لگے ہیں، کسی پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں، یا کوئی سودا، کوئی بزنس، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کاروبار کا آلریڈی جز ہے، کسی پروفیشن سے وابستہ ہیں، یا کوئی ڈیل کر بیٹھے ہیں اور اب اس کی آڈٹ کروانا چاہتے ہیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں، یا سچویشن غلط ہو گئی ہے اس کو درست کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے نفع انشاءاللہ عز و جل آپ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب قبلہ مفتی علی اصغر مدنی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہے۔ حزب روایت آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں، کوئریز ہوتی ہیں، شریعت مطہرہ کی روشنی میں مستند اور محتاط جواب جو دعوت اسلامی کا وتیرہ خاصہ اور الحمدللہ کلچر ہے، یہ آپ کو پیش کیا جائے گا، انشاءاللہ عطا کیا جائے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں، زیادہ دوریوں کا باعث نہیں بنتے، مفتی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو کنیکٹ کر دیتا ہوں۔ اہلاً و مرحباً و سہلاً، ماشاءاللہ۔ کالز تو ہیں لائن میں، اور عموماً روایت تو یہی ہے، ہم کچھ نہ کچھ تمہیدی گفتگو کرتے ہیں، تو چلیں آج ذائقہ بدلنے کے لیے پہلے جو ہے نا وہ ناظرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے جو سائل ہیں پہلے وہ کون ہیں اور ان کا کیا مسئلہ ہے، تو اور پھر مفتی صاحب کا کیا جواب ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کیا مدنی پھول ہیں۔ تو جی آج کے پہلے کالر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرا سلسلہ احکام تجارت میں سوال ہے کہ بیرون ممالک کے اندر اگر کوئی مسلمان دینی وضع قطع بنا کر شراب بیچتا ہے اور وہ اس پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ میں کافروں کو جو ہے یہ بیچتا ہوں، مسلمانوں کو نہیں بیچتا، اور وہ اپنے ہوٹل پر کک جو ہے وہ بھی کافر رکھتا ہے، اور بسا وقت دیکھا جاتا ہے خود بھی وہ بعض اوقات ٹیبل پر شراب پیش کرتا ہے، اور جب سمجھایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے تو یہ دلیل آگے سے پیش کی جاتی ہے کہ میں اس کی کمائی جو ہے یہ اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، تو کیا آیا اس تک ہوٹل پر اپنے پر شراب رکھنا جائز ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ شراب ہم نہ رکھیں تو یہ کاروبار ہمارا ہوٹل نہیں چلتا، اس بارے میں آپ ارشاد فرمائیے ہماری شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ کوائٹ ڈفرینٹ سچویشن، ہاں، لیکن بعض لوگ ہوں گے ان کے لیے اجنبی سچویشن نہیں ہوگی، خصوصاً جو بیرون ممالک میں رہتے ہیں،
تو مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ایک کال اور شامل کرنے کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب سر مسئلہ یہ ہے، ایک ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، وہ مجھے کچھ پیسے دے رہے ہیں اور فکس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے 1,00,000 کا 3,000 روپیہ ماہانہ دے دیا کریں. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آیا یہ سود میں آتا ہے کہ نہیں. اگر یہ سود میں آتا ہے تو اس کا کوئی بہترین حال ہے ایسا کوئی کہ وہ 1,00,000 روپیہ مجھے دے اور میں اپنے کاروبار میں اس کا ڈال کر اسے کوئی نفع نقصان فائدہ دے سکوں؟ مہربانی. اوکے، آپ نے دو یعنی بنیادی طور پر سوال اٹھائے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سچویشن آپ نے پیش کی ہے کہ سود میں داخل ہے، اور اگر یہ سود میں داخل ہے تو کوئی ایسا جو ہے نا وہ بتایا جائے طریقہ کار جو شریعت مطہرہ کے مطابق درست ہو. اور مفتی صاحب کیا ماڈل سجیسٹ کرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے، اور اس سچویشن میں سجیسٹ کیا جا سکتا بھی ہے، پاسبلٹی ہے، یا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں ہم وہ اختیار کر کے جو ہے نا گناہوں کا بڑا دروازہ کھل جائے گا. تو یہ تو مفتی صاحب ہی رہنمائی فرمائیں گے. تو چلیے پہلے سوال کا پہلا جواب آج کے سلسلے کا. جی مفتی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراب مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے. جی، یہ مصحف جو ٹرم آپ نے کوائن کی ہے، میں چاہوں گا کہ یہ بھی تھوڑی ہمیں سمجھ میں آ جائے. یعنی خریدا اور بیچا اس چیز کو جاتا ہے جس کو مال کی حیثیت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو آفیشلی مال بن جائے. مال بن جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن شراب ان چیزوں میں سے نہیں جو مال متقوم بن سکے. متقوم کہتے ہیں وہ چیز کہ شرعاً جس کا استعمال جائز ہو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ایسی چیز جو ہے ہی حرام، تو اس چیز کو پر تجارت کرنا، مسلمان کو بیچنا یا کافر کو بیچنا تو ایک الگ بحث ہے نا. تو مسلمان کے حق میں اس کا بیچنا ہی جائز نہیں ہے. صحیح صحیح. اگر کافر کو بھی بیچے گا تب بھی جائز نہیں ہے. اوکے اوکے. تو اب ان کا ایک وسوسہ ہے، یہ یا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے. جی جی. اب وہ پوچھنے والوں کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے مطمئن کرتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں. جی 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 جی. تو بہرحال ان کا یہ جو وسوسہ ہے تو اس کو دور کریں. ان کا بہانہ ہے تو یہ بہانہ جو ہے وہ آخرت میں ان کو بچا نہیں سکتا. اور اگر یہ بالکل ہی جو ہے وہ نہیں جانتے حکم شرعی تو حکم شرعی بیان کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے. تو ان کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی خدمات ہیں اس کو پہنچانا، لے کر جانا اور گاہکوں کو دینا، یہ سب وہ کام ہیں جو ناجائز امور پر مشتمل ہیں. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے، جیسے ایک یعنی اسلامی بھائی کے جو بیان سے مجھے جو محسوس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص کی اگر ظاہری وضاقتہ، مثال کے طور پر اس کی داڑھی ہے، پوری مٹھی داڑھی ہے، اور اب وہ شراب لا کے کسی کے گاہک کے سامنے رکھتا ہے، تو یعنی ایک عام شخص تو اس کو ایک یعنی داڑھی منڈے کے مقابلے میں تو بہت زیادہ اس کو حیرت اور اس سے دیکھے گا، بہت زیادہ معیوب سمجھے گا کہ آپ یعنی تمہاری مثال کے طور پر مٹھی داڑھی ہے تمہاری، تمہارا انداز ایسا ہے، اور تم جو ہے شراب سرو کر رہے ہو جا کر. اس حوالے سے کوئی آپ مدنی پھول ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شریعت کے ایک حکم پر تو اس نے عمل کیا ہوا ہے. اوکے اوکے. آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جی میں داڑھی رکھ کر یہ کام کروں گا، داڑھی کٹا دوں، تو وہ دو غلطیاں کرے گا. صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی رکھنے کے ساتھ ساتھ اور جو حرام کام ہے ان سے بھی بچا جائے. ان سے بھی بچنا، یعنی مثبت سوچ ہونی چاہیے. ایک غلطی اگر نہیں کر رہا دوسری بھی نہ کرے. یعنی اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب اس کا مصداق بنیں گے تبھی جو ہے وہ کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے پر ہی چلنا شروع کریں گے. ٹھیک 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 ٹھیک. مرحبا، ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ. اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ جو پیسے ہیں کوئی صاحب وہ جو ہے نا فکس پیسے دینا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر مثال کے طور پر 1,00,000 روپے دینا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر 3,000 روپے مستقل وصول کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ جو صاحب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ شاید کوئی ایسا ماڈل مل جائے یا ترکیب بھی مل جائے، پہلے تو یہ سچویشن بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح سے میں پیسے لوں اور اپنے کاروبار میں لگاؤں اور ان کو پھر اس طرح نفع دیتا ہوں، تو کیا یہ سود ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوگا تو کوئی اور متبادل حل موجود ہے؟ لیکن لوگ عام طور سے جس طرح کرتے ہیں جی جی اس میں تو سود بن جاتا ہے. یعنی پیسے لے لیے اور لم سم جو ہے وہ نفع دیتے رہے، ٹھیک ہے، یا فکس کر کے دیتے رہے، ٹھیک ہے، 3,000 لیکن کاروباری موڈ نہ ہوا
تو یہ بلا شبہ سود ہی کی صورت ہے. اوکے اوکے. اب ان کا دوسرا سوال یہ تھا کوئی طریقہ بیان کر دیا جائے. جی جی. اب طریقہ جہاں تک بیان کرنے کا معاملہ ہے، طریقے تو 1 درجن سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اصل یہ ہے کہ کون سا طریقہ ان کے لیے قابل عمل بن سکتا ہے. صحیح. جو طریقہ قابل عمل بن سکتا ہے وہی طریقہ یہ اپنائیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. پوچھیں گے فردن، جی انفرادی طور پر پوچھیں گے. صحیح. مطلب دارالفتہ جی جی وہ جو مطلب اپنی سچویشن کی جو ڈیٹیلز ہیں، جی، جو سچویشن کی ڈیٹیلز ہیں لے کر یہ آئیں گے، اور جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں ان کو اسٹڈی کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ان کو طریقہ بتایا جائے گا وہ ان کے لیے زیادہ آسان، قابل عمل اور وہ ہوگا. یعنی یہ آپ کی بات کا خلاصہ ہے. نیکسٹ کویشچن پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا نام محمد سلیم رضا ہے. میں ضلع بھاولپور مہرابانہ سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس زمین ہے، میں کھیتی باڑی اپنی کرتا ہوں، تو میں نے کسی سے دستی 5,000 مانگا تھا کہ آپ کو گندم اترنے پر دے دوں گا. تو اس شخص نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے 4 من گندم دے دینا، 1250 کے حساب سے 4 من گندم 5,000 کی بن جائے گی. جب گندم اترنے کا وقت آیا تو اس وقت گندم کا ریٹ کم ہو گیا تھا بازاری ریٹ کے حساب سے. تو اب وہ پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے 4 من گندم دے دینا، لیکن اسے کہیں اور سے سستی جو ملنے لگی، اب وہ اس زبان پر آ گیا کہ نہیں آپ مجھے میرا 5,000 ہی واپس دے، جبکہ اس کا میرا سمجھوتا 2 بندوں میں ہو گیا تھا کہ آپ مجھے 4 من گندم دے دینا. تو اب وہ اپنی زبان پر نہیں آ رہا اور میرے پاس گواہ بھی ہے. تو اس معاملے میں کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو 5,000 ہی واپس کروں، یا جو ہمارا آپس میں طے ہوا تھا کہ 4 من گندم 1250 کے حساب سے 5,000 کی، وہی اسے دینی پڑے گی؟ اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. اوکے. آپ نے تفصیلی جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنی سچویشن کو، مفتی صاحب نے سن لیا ہے. ابھی جواب آپ کے کو سنواتے ہیں نیکسٹ سوال شامل کرنے کے بعد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرا کوشچن بھائی یہ ہے کہ کچھ محکمے اس طرح کے ہیں جن میں بلڈ اگر دیا جائے تو اس میں محکمہ ویلفیئر کے طور پر 400 روپے یا 500 روپے بلڈ دینے والے بندے کو وہ عطا کرتے ہیں. میرا یہ کوشچن ہے کہ وہ ویلفیئر کے طور پر دیتے ہیں، وہ لینا جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ اوکے، کوائٹ نیو سچویشن. ابھی پوچھ لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، جو ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق رکھنے والا سوال تھا، زراعت سے، وہ اس کا تعلق اس سینس میں ہے کہ وہ گندم کا لین دین والا جو ہے معاملہ آ رہا تھا، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ 5,000 روپے قرض لیا اور گندم کی صورت میں واپس کرنا تھا، پھر جو آگے پرائس میں فلکچویشن آئے، تبدیلی آئی. اصول تو یہ ہے کہ جس جنس کا قرضہ ہے اسی جنس سے لوٹایا جائے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یعنی اگر روپیہ لیا ہے تو روپیہ میں ہی لوٹائے. گندم لی ہے تو گندم میں ہی لوٹائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ یہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. اچھا 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 اچھا. وہ بھی بعض صورتوں میں. کنڈیشنل ہے. ماشاء اللہ. یعنی یہ جو سوال پوچھا ہے یہ تو سمپل ڈیل ہے ان کی. جی جی. اب مثال کے طور پر انہوں نے سونا لیا ہوتا اور چاندی کی ڈیل کرتے، یا سونے ہی کی ڈیل کرتے، مطلب زیور لے کے کسی اور زیور کی ڈیل کرتے. ٹھیک ہے. تو پھر مسائل سود کی طرف لے جانے والے ہو سکتے تھے. اچھا. ہم جنس چیزوں کا تبادلہ والا معاملہ آتا، یا جو چیزیں سود کے جو 2 معیار ہیں ان میں سے کوئی ایک معیار پایا جاتا، تب بھی وہ مسائل ہوتے. گندم اور رقم میں وہ دونوں معیار نہیں پائے جاتے. ٹھیک. تو اب جس ڈیل پر ان کا اتفاق ہو گیا، گندم، جی 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 جی، دونوں پارٹیز کا، پیسوں کے بجائے گندم دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو ان کو اسی ڈیل پر مطلب کہ برقرار رہنا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے کہ پیسے کے بجائے فلاں چیز دے دو، ٹھیک ہے، یہ بمنزلہ خرید و فروخت کے ہے. اوکے. اسی لیے ان مسائل کے اندر ربا متحقق ہوتا ہے. اگر جنس اس موقع پر تبدیل ہو جائیں، جنسوں میں مماثلت ہو جائے یا سودی معاملات آ جائیں، تو ربا متحقق ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ڈیل بھی خرید و فروخت ہی کے حکم میں ہے. ٹھیک. اب قرض سے یہ کمپرومائز کی طرف آئے. یعنی قرض سے کمپرومائز جو ان کا ہوا ہے یہ خرید و فروخت کے حکم میں ہے. جب ان کا کمپرومائز ہو گیا تو ایک معاہدہ ہو گیا.
صحیح. ایک معاہدہ ہو گیا تو اب اس کی پاسداری ان کو کرنی پڑے گی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, صحیح صحیح. دوسرا اچھا اگر جو وہ اب مکر جائے مفتی صاحب, سامنے والا تو مکر ہی گیا, وہ دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ اس کو اب جو ہے نا دنیاوی لحاظ سے جو ہے گھاٹا محسوس ہو رہا ہے. دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں پیسے ہی لوں گا, میں نے جو بات کی میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں, یہی سچویشن محسوس ہو رہی ہے. ہاں, تو ظاہر بات ہے اس میں اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے اس کی پاسداری کرو. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ سرے سے انکار کر دے کہ میں نے کوئی بات کہی ہی نہیں ہے, تو ایک گواہ کے ہوتے ہوئے دعویٰ ناکافی ہوتا ہے. اوکے اوکے, ماشاء اللہ, کوائٹ انٹرسٹنگ آنسرز. جی نیکسٹ کویشچن جو تھا مفتی صاحب وہ بلڈ بینک والا, اور اس میں جو ویلفیئر کا جو عنصر تھا, کوئی بھی نام دے دیں, ویلفیئر دے دیں, امداد باہمی دے دیں, یا انعام دے دیں. جی جی, اس موقع پر خون کی رقم دی جا رہی ہے. ٹھیک. تو ضرورت شریعہ, حاجت شریعہ کے موقع پر خون دیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن جب بھی خون دینے کی ضرورت پڑے اس کا معاوضہ کسی بھی صورت میں قبول نہ کیا جائے. خون کا معاوضہ جو ہے وہ مال حرام ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا وہ سب یہاں ایک ذہن میں سوال یہ آیا کہ بعض اوقات جیسے خون دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اس کو شوگر لیول برابر کرنے کے لیے عموماً جوس یا اس طرح کی کوئی چیز اس کو دے دی جاتی ہے, ورنہ وہ ایک دم اٹھے تو شاید اس کو چکر آ جاتا ہے یا کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو کیا یہ معاوضے میں شمار تو نہیں ہو جائے گا کہیں؟ ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے. مطلب ایک جس کو یہ خون دے رہا ہے ان کا ایک دوستانہ تعلق ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ٹھیک. اور اس موقع پر بھی انہوں نے جوس پلا دیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن خاص اس وجہ سے پلایا گیا یہ خون دے رہا ہے, اس کو ضرورت ہے, چلو میں پیسے دے دوں. تو عموماً جیسے یعنی خون دیا جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کو یہ سرونگ دی جاتی ہے تاکہ اس کا شوگر لیول جو ہے نا یہ اپنے پیسوں سے لے لے. ٹھیک. اس کی رقم ادا کر دے. جی 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 جی, اوکے ٹھیک ہے. نیکسٹ 2 questions پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محمد عمران اتاری ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. احکام تجارت بڑا ہی پیارا پیارا سلسلہ ہے اور اس کے ذریعے سے تجارت کے بہت پیارے پیارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں اور جاننے کو ملتے ہیں. اتنے اہم مسائل ہمارا مدنی چینل ہمیں بتا رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے قبلہ مفتی صاحب کی رہنمائی سے الحمدللہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تجارت کرتے تھے اور آپ کا تجارت کا طریقہ کیا تھا؟ برائے کرم تجارت کا طریقہ ارشاد فرما دے. اور کون سا تجارت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کرنا سنت ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, آپ نے ایسا پیارا سوال کیا. 3 سلسلوں کے 3 موضوع جو ہے نا وہ 3 مکالمے کے موضوع ہیں یہ پورے. 3 جملوں میں اتنا بڑا آنسر آپ لینا چاہتے ہیں. چلے یہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں کیا جواب اس کا عطا فرماتے ہیں. اگلا سوال شامل کرنے کے بعد پھر جو ہے مفتی صاحب کی طرف جائیں گے. جی. افضال راٹھور بات کر رہا ہوں کراچی سے. حضور والا آپ کی بارگاہ کے اندر سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں دیتا ہے 20,000 روپے اور وہ کہتا ہے کہ ریٹرن جو ہے وہ آپ سے 21 لوں گا. 1,000 جو ایکسٹرا چارج کیا جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ انکوائری کے ہیں یا بک وغیرہ بنانے کے ہیں تو ہمیں واپس جو ہے وہ 21,000 روپے کرنے پڑتے ہیں. آیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما کر رہنمائی فرمائے. ٹھیک ہے, ابھی پوچھ لیتے ہیں. یہ انکوائری وغیرہ کی بھی انکوائری کروا لیتے ہیں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب, پہلا جو سوال تھا تجارت والا اس کے متعلق جو ہے سائل نے ربیع الاول کی مناسبت سے سوال پوچھا ہے. جی جی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل بھی ملک شام کی طرف بھی گئے. اللہ اللہ. تجارتی قافلے کے ساتھ. ماشاء اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تجارتی سامان تھا اس کے ہمراہ آپ تشریف لے گئے تھے. سبحان اللہ. تو اب اس انداز تجارت کے متعلق 2 اقوال ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاوضے پر وہ کام کیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مداربت کی صورت تھی. ٹھیک کہ ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ رقم تھی ان کی. جی جی. رسول مال ان کا تھا, کیپٹل, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت تھی. تو یوں مداربت پر وہ کام کیا گیا. ٹھیک. اب وہ تجارت تھی یعنی خرید و فروخت تھی. جی جی. یوں سمجھ لیجئے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تھا. اوکے اوکے. ملک شام
اہل شام کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں آپ وہاں لے گئے. اوکے. اور اس طرح کے قافلے جب جایا کرتے تھے تو وہاں کی جو چیزیں ہوتی تھی وہ مکہ میں لے آتے تھے. انہیں مکہ مکرمہ کی منڈیوں میں لا کر بیچا جاتا تھا. ٹھیک. تو اور بھی اندازے تجارت ہو سکتے ہیں لیکن فی الحال یہی میرے ذہن میں ہے. ماشاء اللہ. مجھے آپ جب یہ آپ نے تذکرہ چھیڑا تو وہ جو ان تجارتی سفور میں وہ جو معجزات کا جو ظہور ہوا اور ادھر بھی الحمدللہ توجہ جا رہی تھی. اور ماشاء اللہ آپ نے نسبت بھی سوال سے جو ہے نا ربیع النور شریف اور سیرت مطہرہ کی طرف کر دی. تو اس پر میں چاہوں گا کہ آپ جو سیرت کی اہمیت تجارتی نقطہ نظر سے مطالعے کی ہے اس پر بھی اگر آپ ایک دو مدنی پھول عطا فرما دیں تو پھر میں اگلے سوال کی طرف جو ہے وہ جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ماہر معاشیات تھے. ماشاء اللہ. یہ ایک جداگانہ بحث ہے. جی. آپ علیہ السلام نے تجارت کے ایک تو ہوتا ہے نا سمپلی حلال و حرام بیان کرنا. جی. ایک ہوتا ہے منڈیوں کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. اگر آپ علیہ السلام کے اس وصف کی طرف غور کیا جائے جی تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہمیں ایسی ملیں گی کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو احکام لوگوں کو دیے اس کا مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے کتنا تعلق تھا. ماشاء اللہ. مثال کے طور پر کچھ لوگ جایا کرتے تھے شہر سے باہر. ٹھیک ہے. اور قافلوں کو وہیں روک لیتے تھے. ٹھیک. باہر روک لیا کرتے تھے. جی. اور وہاں روکنے کے بعد کہتے تھے کہ جی مارکیٹ میں تو یہ چیز گر چکی ہے, اس کی تو ویلیو ہی نہیں ہے اور تم ہمیں اتنے کی بیچ دو. ٹھیک. اچھا, لوگ پریشان ہو کے ان کو بیچ دیا کرتے تھے. صحیح. آپ علیہ السلام نے اس طریقہ کار پر مذمت فرمائی اور اس سے منع کیا لوگوں کو. ماشاء اللہ. پھر ذخیرہ اندوزی کے تعلق سے دیکھ لیجیے آپ. جی. تو ایک اب سیرت جو تعلیمات سیرت ہیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں. مرحبا. ایک پہلو وہ ہیں کہ جس کا تعلق حلال و حرام سے ہے. جی. تجارت کی تقسیم کر دی گئی, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈس جو ہیں جی جو مینرز ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ماشاء اللہ. کہ ایک تاجر کو کس طریقے سے جو ہے وہ کن اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مرحبا. اور تیسرا جو تجارت کے پرنسپلز ہیں جی جو بنیادی اصول ہیں خاص کر مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے تعلق سے اگر دیکھا جائے سیرت کی کتب کا مطالعہ کیا جائے اس کے حوالے سے بھی بے شمار نکات سیکھنے کو ملتے ہیں. ماشاء اللہ. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں. مرحبا. بہت خوب. اچھا, یہ 30,000 لیتے ہیں ہم قرضہ یعنی مسٹر XYZ اور 31,000 یعنی 31,031 جس کو عوام بولتے ہیں 31,000 واپس کرنے پڑتے ہیں. تو وہ یہ جو 30 کے اچھا 20 لیا تو 21. ہاں 20 لیا تو 21, 30 لیا تو 31. ٹھیک ہے. تو 20 لیا اور 21 واپس کر رہے ہیں. تو یہ 21 کا 1,000 بھائی یہ تو ہم آپ سے اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو اتنا اندراج کرنا ہوتا ہے, پروسیسنگ ہوتی ہے, ریکارڈ میکنگ ہوتی ہے, بک کیپنگ ہوتی ہے اور 36,000 مسائل ہوتے ہیں, یہ اس کی مد میں ہم وصول کر رہے ہیں. تو اب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس سچویشن کے متعلق؟ دیکھیں پہلے تو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی پرسنلی طور پر لے رہا ہے تو اس کے ہاں تو کوئی اندراج اور ملازمین کو بٹھانا اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اوکے. دوسرا دیکھا یہ جائے گا کہ ادارہ کس نوعیت کا ہے. ٹھیک. اور وہ 20,000 پر ہی 1,000 لے رہا ہے یا رقم کا ریشو بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ اماؤنٹ بھی بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک. پھر وہ کیا کرتا ہے, ٹائم پر کوئی نہ دے تو یہ اس میں اضافہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اب ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ جی سامنے رکھنے کے بعد ہی اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. ممکن ہے کوئی گنجائش کا پہلو نکلے, صحیح, اور ممکن ہے نہ نکلے. یعنی میں یہ کنکلوڈ کروں گا مفتی صاحب یہ فرما رہے کہ جو ابھی آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہی نہیں ہے, ابھی تو سوال ہے سر. جی, جو کویشچنز ابھی تو یہ کویشچن میں جو انہوں نے معلومات فراہم کی ہیں اس کی روشنی میں آگے بہت ساری پاسبلٹیز ہیں اور آپ کو اسپیسیفکلی اور فردر مائنیوٹ ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اور زیادہ مزید جزیات اور باریکیوں میں جانا پڑے گا تاکہ مفتی صاحب ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کر انالیسس کر کے تجزیہ کر کے بطور خاص آپ کی سچویشن کے متعلق جو آپ کی سچویشن کا حکم بنتا ہے وہ بیان کر سکیں. باقی پاسبلٹیز کا بیان مفتی صاحب نے فرما دیا ہے. 2 مزید سوال شامل کرتے ہیں اس موقع پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
عمر خطاب اتاری ساؤتھ افریقہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دکان یعنی سپر مارکیٹ ٹھیکے پہ دینا کیسا ہے؟ ٹھیکے سے مراد ہے کہ جب کسی کو دی جاتی ہے دکان تو سارا سامان اکاؤنٹ کر لیا جاتا ہے اور فکس کیا جاتا ہے کہ مہینے میں آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں اور وہ پیسے فکس ہو جاتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب آپ کی جو ہے وہ مسئلے کا جواب بھی. نیکسٹ پلیز. میرا نام علاؤدین ہے، عمان سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو ہم گھر اور یا دکان کرائے پر دیتے ہیں تو اس کا ایڈوانس ہم رکھتے ہیں کچھ پیسے جیسے 50,000 1 لاکھ روپے، تو کیا اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کو جیسے میرا تعلق انڈیا سے ہے تو انڈیا کے بینک میں رکھ کے کیا اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کے برائے کرم اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال میں 2 سوال مجھے محسوس ہو رہے ہیں، تو چلے دیکھتے ہیں کیا آنسر ملتا ہے. جی مجھ سے پہلا جو تھا سپر مارکیٹ والا جو سوال تھا وہ تو واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ کس طریقے سے ڈیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ سپر مارکیٹ بھی ایک پوری دنیا ہے. جی جی. اور سپر مارکیٹ میں تو پورا ایک ڈیسک جو ہے وہ بیچا جاتا ہے، بیچا کیا جاتا ہے کرائے پہ دیا جاتا ہے. جی جی. اور لیکن ان کے بھی بڑے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں آپس کے ڈیلنگ کے. جی جی. چونکہ یہ صورتحال واضح نہیں ہے، فی الحال اس سوال کو ہم چھوڑ رہے ہیں. خوب. مدینہ. دیکھیں ایڈوانس لینا جائز ہے کرائے وغیرہ پہ جب مکان دیا جاتا ہے، لیکن میں اس ایڈوانس کو جائز کہہ رہا ہوں کہ جو ایک نارمل ایڈوانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پنجاب وغیرہ میں بالخصوص یہ رواج پڑا ہے کہ زیادہ ایڈوانس لیا جاتا ہے. اوکے. جو مارکیٹ میں رائج ہے اس سے 4-5 گنا زیادہ لیں گے لیکن کرایہ کم کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ سودی طریقہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کرایہ مثال کے طور پر 20,000 روپے ہے، صحیح، تو یہ کہیں گے آپ ہمیں 5 لاکھ دے دیں، کرایہ ہم آپ کا 5,000 کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. ایڈوانس وہی لیا جائے کہ جو مارکیٹ میں رائج ہے، اور جو کرایہ مارکیٹ میں رائج ہے وہی کرایہ لیا جائے. پھر ٹھیک، ایڈوانس کی وجہ سے کرایہ کم نہ کیا جائے. صحیح صحیح. جو ایڈوانس کی رقم ہے یہ امانت ہوتی ہے. امانت ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قرض ہوتی ہے. اوکے. دینے والے کی وہ رقم ہے. جی جی. اور اس کی طرف سے عرفاً استعمال کی اجازت ہوتی ہے. صحیح. اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اور ہند کا بینک آپ نے کہا اگر ایسا بینک ہے کہ مسلمان کے کوئی بھی شیئر اس کے اندر نہیں ہے تو آپ اس سے منافع اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ون کویشچن مور پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. موقع سے فائدہ اٹھانا ہے، وقت ہے، بھلے 1 منٹ صحیح، ایک سوال شامل کر لیتے ہیں. جی. میرا نام ساجد اقبال ہے اور میں ملیر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مختلف محکموں میں جب کوئی کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں تو ان کے افسران کو کمیشن دیا جاتا ہے، تو کیا یہ کمیشن دینا یا لینا وہ جائز ہے افسروں کے لیے؟ مطلب جو کمیشن دیتے ہیں محکمے کے طور پہ، جب کانٹریکٹ کوئی دیا جاتا ہے تو اس پہ کمیشن دیا جاتا ہے ہر افسر کو پرسنٹیج کے حساب سے، 1%، 2%، 3%، ہر افسر کا مختص ہوتا ہے یہ کمیشن. تو کیا یہ کمیشن لینا جائز ہے؟ جی. اب مصحف کمیشن نام رکھا جائے، پرسنٹیج نام رکھا جائے، چائے پانی کہا جائے، اس کی طرف بھی ذرا ارشاد فرما دیجیے گا کہ وہ 36 نام سوچے جائیں، بیٹھ کے ہم یہی سوچتے رہیں. تو اس کے متعلق بھی مدنی پھول عطا فرما دیجیے گا بطور خاص. جو اسلامی بھائی نے سوال کیا اس کے متعلق بھی جواب. شریعت مطہرہ نے مال کمانے کے اسباب ٹھیک ہے مقرر فرما دی ہے. جی. کہ ان طریقوں سے جو مال کمایا جائے گا وہ حلال ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مثال کے طور پر تجارت. صحیح. کوئی چیز آپ نے خریدی بیچی، اس سے آپ نے نفع اٹھایا. دوسرا طریقہ خدمات. اوکے. اپنی محنت کی، خدمات فراہم کی اور جو ہے وہ مال کمایا، یہ بھی حلال ہے. صحیح. اسی طریقے سے آپ کو کسی نے کوئی گفٹ دے دیا یا وراثت میں مال مل گیا، یہ بھی اسباب ملکیت ہیں. لیکن یہ جو افسران ہیں یہ اپنے ادارے کی طرف سے کام کر رہے ہیں، ان کو آلریڈی تنخواہ مل رہی ہے. اوکے. اور یہ ایک پوری دنیا ہے ملی بھگت کی. جی جی. جس میں ٹینڈرز جو ہے وہ من پسند لوگوں کو دیے جاتے ہیں. پھر من پسند لوگوں کو دینے کے بعد آنکھیں بند کی جاتی ہیں، میٹیریل کیسا لگ رہا ہے اور کیسا نہیں، کچھ پوچھ گچھ نہیں کی جاتی. تو یہ تمام کے تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ جیب گرم کرتے ہیں. تو ان افسران کا
اس طرح رقم لینا رشوت ہے، بھلے وہ افسران اس کا نام کمیشن رکھیں، کچھ بھی رکھیں، ٹھیک، جب شریعت مطہرہ کے آئینے سے دیکھتے ہیں تو یہ 100% رشوت ہے۔ اس کا لینا بھی اور اس کا دینا بھی دونوں گناہ کا کام ہے اور استحقاق عذاب والے کام ہیں۔ اچھا، اب اس طرح جو کانٹریکٹ لینے والے ہوتے ہیں نا، وہ ایک عموماً ان کی صدا یہ بلند ہوتی ہے کہ اس طرح تو پھر وہ ہم کو دیں گے ہی نہیں، وہ تو ایکس کو دے دیں گے، وائی کو دے دیں گے، زیڈ کو دے دیں گے، ہمیں تو ملے گا ہی نہیں۔ ہاں، تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کوئلے میں ہاتھ کالے کریں؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ کسی کو اگر شوق ہے تو کوئلے میں ہاتھ ڈالنے ہی ڈالنے ہیں تو کالے تو ہوں گے وہ، صحیح، کوئی اور کام کر لیں۔ مدینہ آپشنز تو بہت سارے ہیں، جائز آپشنز کی طرف جایا جائے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ کو بہت بہت برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے یہ ماشاء اللہ اتنے سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ سوالات تو اور بھی ہیں، کالز موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اس تمنا اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے اس ایپیسوڈ میں بھی مزید امت مسلمہ کی شرعی رہنمائی کا سلسلہ احکام تجارت کا بطور خاص ان فیلڈ سے متعلق جاری و ساری رہے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ یعنی مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی طرح بہترین طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے اپنے مسائل شرعیہ کو جو تجارت اور صنعت و حرفت سے تعلق رکھتے ہیں مدنی چینل سے شیئر کر کے ان کی جوابات حاصل کر کے اپنی زندگیوں کے اندر اصلاح کا سامان کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل سے فیض کا یہ دریا بہتا رہے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا وأحسن الجزاء۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔